اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں، جس میں الحمدللہ المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت، مذہب حق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور گفتگو ان احادیث کے بارے میں جو سلیم البشری صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہمیں اور نصوص بیان کیے جائیں کہ پیغمبر اسلام نے علی کی خلافت کے سلسلے میں کیا کیا بیان دیا ہے اور ان سے متعلق کیا کیا نصوص اور احادیث ہیں، جس کی بنیاد پر تقریباً 40 احادیث کے سلسلے میں آیت اللہ شرف الدین موسوی صاحب نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں 40 احادیث بھیج رہے ہیں جو آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی خط کے جواب میں یعنی خط نمبر 23 کے جواب میں گفتگو پیج نمبر 286 تک پہنچ گئی تھی۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کیا تھا۔ پیج نمبر 287 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ احادیث کے سلسلے میں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، اب ان کے سلسلے میں یہاں سے گفتگو خدارا آپ ہی فرمائے ان احادیث سے کون سی راہ فرار آپ نکال سکتے ہیں۔ ایسی صحیح احادیث اور صحیح نصوص کے مقابلے میں آپ کیا فرما سکیں گے؟ اگر آپ اس وقت کا تصور فرمائیں اور حکیم اسلام کی اس گہری حکمت کو سوچیں کہ آپ ایسے موقع پر یعنی فریضہ حج بجا لاتے ہوئے مقام عرفات پر لاکھوں مسلمانوں کے ہجوم میں یہ اعلان فرماتے ہیں تو آپ پر حقیقت اچھی طرح روشن ہو جائے۔ رسول اللہ کے الفاظ دیکھیے کتنے مختصر ہے، لیکن یہ مختصر الفاظ کتنے جلیل القدر اور معنی و مطالب کو اپنے دامن میں رکھے ہوئے ہیں۔ چند الفاظ میں آپ کے مطالب کے دفتر سمو دیے ہیں، جیسے آپ نے کہا لا یودی انی الا انا او علی، میرے فرائض رسالت کی ادائیگی کسی سے ممکن نہیں ہے سوائے میرے یا علی کے۔ اس جملے کے بعد اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی سوائے علی کے، کسی شخص کے لیے اس بات کی اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں نکلتی کہ وہ سرکار رسالت سے کسی چیز کی ادائیگی کر سکے، فریضہ تبلیغ میں رسول اللہ کا ہاتھ بٹا سکے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ علی کے سوا کسی اور میں گنجائش نکل بھی کیسے سکتی ہے۔ اس لیے نبی کے امور یا تو خود نبی سے انجام پاتے ہیں یا پھر اس کے وسیع اور اس کے وسیع کے ذریعے انجام پائیں گے۔ نبی کا قائم مقام نبی کا جانشین اور ولی عہدی ان کا جانشین ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16ویں حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک جلد 3 صفحہ نمبر 121 پر درج کیا ہے، اور علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں ذکر کیا ہے، اور ان دونوں نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں کے معیار پر صحیح ہے۔ 17ویں حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اے علی جو مجھ سے برگشتہ ہوا وہ خدا سے برگشتہ ہوا، یعنی پلٹ گیا، پھر گیا۔ اے علی جو مجھ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا، اور جو تم سے پھر گیا وہ مجھ سے پھر گیا، یعنی جو علی سے پلٹ گیا گویا کہ وہ خدا سے پلٹ گیا۔ حدیث کے الفاظ اردو ترجمے میں یہ ہے اے علی جو مجھ سے برگشتہ ہوا وہ خدا سے برگشتہ ہوا، اور جو تم سے برگشتہ ہوا وہ مجھ سے برگشتہ ہوا۔ اس حدیث کو امام حاکم مستدرک جلد 3 صفحہ نمبر 124 پر درج کر کے لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن بخاری و مسلم نے اسے ذکر نہیں کیا۔ ام سلمہ کی حدیث میں آیا ہے کہ 18ویں حدیث جس نے علی کو دشنام دی اس نے مجھے دشنام دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
اس نے مجھے دشنام دی۔ حاکم نے مستدرک جلد 3 صفحہ نمبر 121 پر اسے درج کیا ہے اور مسلم بخاری دونوں کے معیار پر صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں اس کی صحت کی صراحت کرتے ہوئے درج کیا ہے۔ نیز امام احمد نے ام سلمہ سے یہ حدیث مسند جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 330 پر اور نسائی نے خصائص علویہ میں صفحہ نمبر 17 پر نقل کیا ہے۔ نیز دیگر اجلہ علماء محدثین نے اس کی روایت کی ہے۔ اس جیسا رسول کا وہ قول ہے جو عمرو بن شاس کی حدیث میں منقول ہے، من آذا علیًا فقد آذانی، جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور حدیث نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں، من احب علیًا فقد احبنی ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی، جس نے علی کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ امام حاکم نے اس حدیث کو مستدرک جلد 3 صفحہ نمبر 130 پر درج کیا اور بشرائط شیخین اسے صحیح قرار دیا۔ نیز علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں مذکورہ بالا معیار پر اس کی صحت کا اعتراف کرتے ہوئے درج کیا۔ اسی جیسا خود حضرت علی کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین سے دانے کو روائدہ کیا اور ہوا چلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قول و قرار فرما چکے ہیں، مجھے وہی دوست رکھے گا جو مومن ہوگا، وہی دشمن رکھے گا جو منافق ہوگا۔ حدیث نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، یا علی انت سید فی الدنیا والآخرہ، یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، حبیبوں کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ و عدو کا عدوی و عدوی عدو اللہ، ویل لمن ابغضک من بعدی، تم دنیا میں بھی سید و سردار ہو اور آخرت میں بھی سید و سردار ہو، اور آخرت میں بھی تمہیں دوست رکھنے والا مجھے دوست رکھنے والا ہے، اور جو مجھے دوست رکھنے والا ہے خدا کو دوست رکھنے والا ہے، اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ ہلاکت و تباہی نصیب ہو اسے جو میرے بعد تم سے بغض رکھے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 پیج نمبر 128 پر درج کیا ہے، با شرائط شیخین صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا علی طوبی لمن احبک و صدق فیک، اے علی بشارت جنت ہو اسے جو تمہیں دوست رکھے اور تمہارے معاملے میں سچائی برتے، اور ہلاکت ہو اسے جو تمہیں دشمن رکھے اور تمہارے متعلق جھوٹ بولے۔ حدیث نمبر اس کے بعد امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 پر درج کیا اور درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن بخاری و مسلم نے درج نہیں کیا۔ حدیث نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص میری زندگی جینا اور میری موت مرنا سدا بہار باغ جنت میں جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے رہنا چاہتا ہے، وہ علی کو دوست رکھے، کیونکہ علی تم کو راہ ہدایت سے کبھی الگ نہ کریں گے اور نہ گمراہی میں کبھی ڈالیں گے۔ حدیث نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں وصیت کرتا ہوں کہ ہر اس شخص کو جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی علی کا تابع فرمان رہے، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ حدیث نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، جسے یہ خوشگوار معلوم ہو کہ میری زندگی جیے اور میری موت مرے اور باغ عدن میں رہے، وہ میرے بعد علی کو اپنا امیر سمجھے اور علی کے بعد ان کے جانشین کی اطاعت کرے، اور میرے بعد میرے اہل بیت کی پیروی اختیار کرے، کیونکہ میرے اہل بیت میری اطرت ہیں اور میری طینت سے پیدا ہوئے ہیں، انہیں میرا ہی فہم اور علم بخشا گیا ہے۔ بس ہلاکت ہو میری امت کے ان لوگوں کے لیے جو میرے اہل بیت کے فضل و شرف کو جھٹلائے اور میری قرابت کا خیال نہ کرے، خدا ان کو میری شفاعت سے محروم رکھے۔
حدیث نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے جسے یہ پسندیدہ ہو کہ میری زندگی جیے اور میری موت مرے اور اس جنت میں داخل ہو جس کا میرے پیغمبر پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ جنت خلد ہے، پس وہ علی اور علی کے بعد ان کی ذریت کی اطاعت اور فرما برداری کرے، کیونکہ وہ تمہیں راہ راست سے کبھی علیحدہ نہ کریں گے اور نہ گمراہی میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد 26ویں حدیث میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، اے عمار جب تم علی کو دیکھنا کہ وہ اور کسی راستے پر جا رہے ہیں اور لوگ کسی اور راستے پر جا رہے ہیں تو تم اسی راستے کو اختیار کرنا جس پر علی ہیں، وہ تمہیں کبھی ہلاکت میں نہ ڈالیں گے نہ راہ راست سے جدا کریں گے۔ حدیث نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں کفا و کف، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ پھر اس کے بعد 28ویں حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اے میری پارائے جگر یا فاطمہ اے میری پارائے جگر فاطمہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ خداوند عالم نے روئے زمین کے باشندوں پر ایک نظر کی تو 2 شخص منتخب کیے، ایک تمہارا باپ دوسرا تمہارا شوہر۔ حدیث نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں میں منذر ڈرانے والا ہوں اور علی ہادی ہیں، اے علی تمہارے ہی ذریعے میرے بعد ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ حدیث نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں اے علی میرے بعد اور تمہارے سوا کسی تیسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بحالت جنابت ہو۔ اسی جیسی طبرانی کی حدیث ام سلمہ سے اور بزاز سے منقول ہے، انہوں نے سعد سے روایت کی ہے۔ سعد کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کسی شخص کے بھی لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد میں بحالت جنابت ہو سوائے میرے اور علی کے۔ حدیث نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں انا وہذا یعنی علی حجت علی امتی یوم القیامہ، میں اور یہ یعنی علی قیامت کے دن میری امت پر حجت ہوں گے۔ خطیب نے انس کی حدیث سے اس کو نقل کیا۔ قابل غور یہ ہے کہ امیر المومنین نبی کی طرح کیوں کر حجت تھے؟ آپ کا بعین ہی نبی کی طرح حجت ہونا اس وقت صحیح ہے جب کہ آپ رسول اللہ کے ولی ہوں اور آپ کے بعد امور کے مالک و مختار ہوں۔ حدیث نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں مکتوب علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ معبود حقیقی بس علی اللہ ہے اور محمد مصطفیٰ اور خدا کے رسول ہیں اور علی رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں ساق عرش پر لکھا ہوا ہے کہ معبود حقیقی بس مکتوب علی ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتہ بعلی و نصرتہ بعلی، ساق عرش پر لکھا ہوا ہے معبود حقیقی بس اللہ ہے اور محمد مصطفیٰ خدا کے رسول ہیں جن کو علی کے ذریعے تقویت بخشی اور علی سے جن کی مدد کی۔ حدیث نمبر 34 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى نوح فی عزمہ و الى آدم فی علمہ و الى ابراہیم فی حلمہ و الى موسیٰ فی فتنتہ و الى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب، جو شخص یہ چاہے کہ نوح کو ان کے محکم ارادے میں، آدم کو ان کے علم میں، ابراہیم کو ان کے حلم میں، موسیٰ کو ان کی تیزی ذہانت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھے، وہ علی کی طرف دیکھے۔ اس حدیث کو بہقی نے اپنی صحیح میں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں درج کیا ہے۔ گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 301 تک پہنچ گئی ہے اور اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم وقت کے اندر بات کو تمام کر دیں، مگر گزارش ایک ہی ہے کہ اس پیغام کو، ان روشن دلیلوں کو، اس عظیم خدمت کو، اس نور کے سمندر کو، اس نہ ٹوٹنے والی اور نہ کٹنے والی دلیلوں کو یقیناً آپ دوسروں کی خدمت تک پہنچاتے رہیے تاکہ علم کے ذریعے علم پھیلیں اور لوگوں کے قلوب اہل بیت کی محبت سے مالا مال ہو جائیں اور لوگ اہل بیت کے مذہب اور حقیقت کو قبول کریں۔ اس لیے کہ جب لوگ جان جاتے ہیں تو مان جاتے ہیں۔ انسان انہی باتوں کا دشمن ہوتا ہے جن کو جانتا نہیں ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔